الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمید۔ وہدو اور انہیں ہدایت دی گئی، الی الطیب پاکیزہ چیزوں کی طرف، من القول باتوں میں سے، وہدو اور انہیں ہدایت دی گئی، الی صراط الحمید ایک ایسے راستے کی طرف جو تعریفوں والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں گزشتہ آیت میں انعام پانے والے خوش نصیبوں کی کیفیت اور حالت بیان ہو رہی ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہاں بیان ہوئی ہے، جس خوبی کی بنا پر ان کو جنت کے اعلیٰ بالا خانے بھی عطا ہوئے، جنت کے محلات بھی ملے، جنت کے تختوں پہ بیٹھے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے کنگن اور زیورات نصیب ہوئے، اعلیٰ قیمتی بہترین خوشبودار اور کئی رنگوں کے رنگدار ریشم کے لباس بھی عطا ہوئے۔ تو یہ ساری نعمتیں ان کو اس وجہ سے حاصل ہوئی ہیں کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ حق اور سچ نکلتی تھی، وہ زبان کے پکے اور سچے، کھرے اور دیانتدار تھے۔ انہوں نے زندگی بھر یہ اصول اور قانون بنایا تھا کہ ہم اپنی زبان سے جو لفظ بھی بولیں گے وہ طیب ہوگا، پاک صاف لفظ ہوگا، پاکیزہ الفاظ ہوں گے، نیک الفاظ بولیں گے، نیکی والے الفاظ بولیں گے، اللہ کی رضا والی بات کریں گے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے والے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں گے، اور کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، کوئی بات ایسی نہیں بولیں گے جس کا آخرت میں خمیازہ بھگتنا پڑے، اور کوئی بات زبان سے ایسی نہیں کہیں گے جو نجس ہو، پلید ہو، گندی ہو، بیکار ہو، بیہودہ ہو، کسی کو دکھ دینے والی ہو، اذیت دینے والی ہو، کسی کا دل دکھانے والی ہو، کسی کا دماغ گرم کرنے والی ہو، کسی کو تڑپانے والی ہو، کسی کو تڑفانے والی ہو، یا کسی کو جوش دلانے والی ہو، کسی کا مذاق اڑانے والی ہو، کسی کا تمسخر اڑانے والی ہو، کسی کی ہوٹنگ کرنے والی ہو، کسی کی عزت اچھالنے والی ہو، کسی پر عیب لگانے والی ہو، کسی کو تانا دینے والی ہو،
کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کر دے یا اللہ کی مخلوق کو ناراض کر دے۔ جب یہ تہیا کر لیا تو پھر زبان سے جو کلمہ بھی نکلے گا وہ طیب ہوگا، پاک ہوگا، صاف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا والا ہوگا۔ پہلے تولو پھر بولو، مثال بنی ہوئی ہے۔ پہلے تولو پھر بولو، یعنی پہلے سوچو پھر کلام کرو کہ آیا میرے ان چند الفاظ کا بعد میں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک پہ مزید غور و فکر کریں تو ہمیں یہی نتیجہ ملتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء میں سے زبان ایسا عضو ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور زبان سے ہی چند کلمات ادا ہوتے ہیں تو کافر مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے، اور چند الفاظ ادا کرنے سے ایک مسلمان کافر بن جاتا ہے، یعنی اللہ رسول کی گستاخی اور بے ادبی کر کے، توہین کر کے یا انکار کر کے۔ تو زبان سے ہی اگر لفظ ادا کیا جائے تو وہ غصے میں آ کر یا خوشی میں آ کر یا مذاق میں آ کر، تو تینوں صورتوں میں خامد اگر بیوی سے زبان سے طلاق کا لفظ بولے گا دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ زبان سے ہی تو بولا ہے ایک لفظ، تو زبان سے کوئی بھی لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ زبان سے کہا قبول ہے تو نکاح ہو گیا، زبان سے کہا طلاق ہے تو طلاق ہو گئی۔ اور زبان سے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ بندہ اگر عمل کر کر کے جنت کے قریب پہنچ چکا ہے تو زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کرتا ہے کہ فرشتے اسے اٹھا کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا زبان سے ہی بعض الفاظ ایسے ادا ہوتے ہیں کہ بدعمالیوں کی بنا پہ کوئی بندہ جہنم کے کنارے پہنچ چکا تھا، اس نے کوئی چند الفاظ ایسے ادا کیے ہیں کہ فرشتے اسے اٹھا کے جنت کے دروازے پہ لے آتے ہیں۔ تو زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اسی آیت میں فرمایا کہ جن کو تعریفوں والے راستے کی طرف ہدایت ملتی ہے نا، وہ قول کے سچے ہوتے ہیں، زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کے سچے ہوتے ہیں، وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان پلٹتی نہیں، پھرتی نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، غلط بیانی نہیں کرتی۔ الحمدللہ۔ تو زبان سے کلمات ادا کرنے سے بندہ کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کہ جو کچھ بھی زبان سے ادا ہوتا ہے، فرمایا ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے نوٹ کر کے اس نامہ اعمال کو، اس پرچے کو قیامت کے دن کرامن کاتبین سامنے کر دیں گے، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جو کچھ تم نے کیا آج اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے۔ تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو زبان کے ذریعے ہی بندے کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگوں کی زبان کھینچ کر دور تک پھیلا دی جائے گی، اور دوسرے حشر میں میدان میں لوگ اس کے اوپر روندتے ہوئے گزریں گے، وہ چیخے گا چلائے گا لیکن زبان منہ میں نہیں جائے گی، کہ یہ وہ بندہ تھا کہ اس کی زبان دنیا میں منہ میں نہیں جاتی تھی، آج حقیقت میں لمبی کر دی گئی ہے۔ جس کو چاہتا تھا گالیاں دیتا، جس کو چاہتا مذاق اڑا دیتا، جس کو چاہتا غیبتیں چگلیاں شروع کر دیتا، جس کے خلاف چاہتا تانا زنی شروع کر دیتا، جس کے خلاف چاہتا بولنا لگ جاتا۔ لوگ ہیں کہ بولی جاتے ہیں، کوئی سیاستدانوں کے خلاف بول رہا ہے، وہ اپنی نبیڑے تم اپنی نبیڑو، کوئی جناب مولویوں کے خلاف بولتا رہتا، مولوی جانے ان کی آخرت جانے، تمہیں کیا، تم اپنی نبیڑو۔ کوئی تاجروں کے خلاف بولتا رہتا ہے، کوئی مزدوروں کے خلاف بولتا رہتا ہے، کوئی جناب وہ اور کچھ نہ ملے تو وہ اپنے گھر کی عورت کے ہی سارے راز دوستوں کو سنانے شروع کر دیتا ہے۔ عورتیں ہیں اپنے گھر کے سارے راز وہ اپنی سہیلیوں کو سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ زبان قیامت کے دن ایک ایک لفظ ادا کیا ہوا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بہت سی باتیں من گڑت بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ زبان کے ذریعے شرک بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے کفر بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے گانے بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے شرک یا قوالیاں بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے گالیاں دیتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے غلیظ ذو معنی گندی باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے جھوٹ بکتے رہتے ہیں، غلط گواہیاں دیتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے دوسروں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے دوسروں کے خلاف آگ اگلتے رہتے ہیں۔ تو یہ زبان قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کھینچ کے حد نگاہ تک لمبی کر دی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ زبان میں آگ کے کنڈے ڈال کے ان کو لٹکا دیا جائے گا، زبان کے ذریعے لٹکایا ہوا۔ تو جس جسم کے عضو سے زیادہ گناہ کیے ہیں اسی میں کنڈا ڈالا جائے گا، اسی کے ذریعے اسے لٹکا دیا جائے گا۔ تو جسم کے ہر عضو کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کس عضو سے گناہ ہو رہے ہیں، اسی عضو کے ذریعے اسے قیامت میں جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ تو فرمایا جو جنت میں جانے والے خوش نصیب ہیں وہ پاکیزہ کلمات بولتے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها
وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ پکیزہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پکیزہ کلمہ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ اس کا ورد زبان بندہ رکھے تو بہت سی بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ جو زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے وہ صرف ضروری باتیں بولے گی اور بیکار باتوں سے چپ رہے گا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ بری بات کرنے سے بہتر ہے بندہ خاموش ہی رہے، چپ رہنا زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو جو غلط باتیں بولتے ہیں فرمایا ان کو کلمہ خبیثہ، ناپاک کلمے سے، اور ناپاک کلمہ وہ کون سا ہے؟ جو شیطان اندر ہی بندے کے دل میں ابھارتا رہتا ہے۔ وہ کسی کا دماغ ابال دیتا ہے، کسی کی زبان کے اوپر وہ الفاظ اگل دیتا ہے، تو جس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے بندے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف جو تعریفوں والا راستہ ہے ہدایت دی گئی ہے نا، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کلمہ توحید پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا یہ کلمہ ورد زبان رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا، اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر پڑھو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ فرمایا یہ ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت تمہیں اپنے جرمٹ میں لے لیں گے، تمہارے اوپر پروں کا سایہ کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے جس نے 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو ہر بندہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، اور اگر مکمل پڑھا جائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو فرمایا تمہارے جو ہے نا اعمال نامے کے دونوں پلڑے اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو کلمات اچھے ادا کرنے چاہیے جن کے ذریعے ہمیں قیامت کے دن کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو قبر کے اندر یہی زبان اگر سچی ہوئی تو قبر کے سوالوں کا جواب بھی دے لیں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو سچی زبانیں ہیں وہی قبر میں صحیح جواب دیں گے، اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کی زبان سچی ہے، کھری ہے، طیب ہے، پاک ہے، کیونکہ جب زبان پاک صاف ہوگی تو باقی جسم بھی پاک صاف ہونا شروع ہو جائے گا، رزق حلال بھی پھر ہونا ہوگا، پیٹ میں جو لقمہ جائے گا وہ بھی حلال ہوگا۔ تو زبان کی سچائی ہی باقی اعمال کی سچائی کی ضامن ہے، دلیل ہے۔ اس لیے ہمیں زبان سے ہی کلمہ پڑھتے ہیں نا تو مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، تو باقی اعمال پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز ہے وہ باقی جسم کے اعضاء سے ادا ہوتی ہے، زبان سے بھی، باقی اعضاء سے بھی۔ روزہ ہے وہ بھی ایک مشقت کا نام ہے، تو وہ ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو زبان کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زبان جو ہے نا اس کی حفاظت کا اگر ہم سامان کر لیں تو باقی اعمال بھی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر بندے کے پیٹ میں جو لقمہ جائے گا وہ بھی حق حلال کا جائے گا،
رزق حلال کا جائے گا۔ جب رزق حلال کا لقمہ وہ بھی طیب ہوگا، جو لباس پہننا ہے وہ بھی حلال کا طیب کا ہے، الفاظ بول رہے ہیں وہ بھی طیب کا ہے، تو جو کفن پہنایا جائے گا وہ بھی پاک اور صاف ہوگا۔ تو پاک صاف کمائی کا کفن ہوگا تو فرشتے فوراً اوکے کر دیں گے، ویریفائی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بخشش کا اعلان ہی فرما دیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزگی میں رکھنا چاہیے، طہارت میں رکھنا چاہیے، کہ صرف لباس ہی پاک صاف خوشبودار نہ ہو، جسم ہی نہا دھو کے صابن شیمپو خوشبوئیں لگا کے پاک صاف نہیں کرنا، بلکہ اپنی زبان بھی پاک صاف کرنی، اپنا دماغ بھی پاک صاف کرنا ہے، دل بھی پاک صاف کرنا ہے، پیٹ میں جانے والا لقمہ بھی پاک صاف کرنا ہے۔ جب ہر شے طیب پاک صاف خوشبودار ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے رستے کی طرف چلائیں گے جو سیدھا جنت کو جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو ہدایت دی گئی ایسے پکیدہ رستے کی طرف جو پکیدہ باتوں والا ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ہدایت دی گئی ایسے راستے کی طرف جو انتہائی تعریفوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔